یہی مذہب ہے اسلام۔ اس کے ساتھ کیا ارشاد فرمایا؟ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے، سب سے بہتر مددگار۔ یہ انسان کا آج بیٹا جماعت ہونے والی جماعت کھڑے ہونے والی توکل انسان کا کامل ہو، اللہ کی ذات پہ یقین محکم بندے کا ہو تو پھر بندہ کامیاب ہو۔ توکل رب کی ذات پہ توکل، اور آج توکل اپنی عقلی دلیلوں کے اوپر کیا جاتا ہے، اپنی عقلی دلیلوں کی۔ میرے دوستوں بھائیوں، پاکستان جو کہ کہا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ پریشان ہیں، کیوں پریشان؟ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والا ہے وہ تو اگر بھوکا بھی ہو تو پریشان نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ بھوکا بھی ہو نا، سب سے بڑی پریشانی تو بھوک ہوتی ہے نا بندے کو۔ بھوک لگی ہے، بچے بھوکے ہیں، خود بھوکا ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ بندے کو چیز ختم کر دیتا ہے۔ اپنی بھوک تو بندہ برداشت کر سکتا ہے، بچوں کی بھوک نہیں بندہ برداشت کر سکتا۔ سب سے بڑی پریشانی بھوک، تنگ دستی۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، دنیا سے محبت نہیں کی، دنیا کی لالچ طمع میں نہیں پڑے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد جناب اگر 7.5 ارب لوگ دنیا پہ موجود ہیں تو 2.5 ارب لوگ مسلمان موجود ہیں، 2.5 ارب لوگ مسلمان۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ یہاں پہ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے بڑھ کے تمہارا کوئی مولا مددگار۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور آ گئی کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، اس کو شرک اور بدعت کہا جاتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں تو پھر روٹی کا وقت ہو تو پھر بیوی کو آواز نہ بندہ مارے، لیا بھوک لگی روٹی لے کے آیا، ہاں جی کی پکیا ہے، روٹی کے وقت تو پھر بیوی کو آواز مارتے، کوئی ضرورت پڑے تو گھر والوں کو بچوں کو آواز دی جاتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آواز دی جاتی ہے۔ یہ اسباب رب تعالیٰ جل شانہ نے وسیلے اور ذریعے سے ساری چیزیں بنائی ہیں، یاد رکھیں۔ وسیلے اور ذریعے سے رب تعالیٰ جل شانہ قادر مطلق ہے۔ اگر رب چاہے تو بندہ بیٹھا رہے تو اس کے سامنے کھانا آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا منو سروت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا؟ بنے ہوئے بٹیر آسمان سے نہیں آئے، اب بھی آ سکتا۔ لیکن رب تعالیٰ جل شانہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اب بندے تو نے رزق حلال کے لیے کوشش کرنی ہے، اور وہ ساری کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونے کی شکل میں انسان کو دی گئی کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کوشش بندے کو کرنی پڑے گی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک اللہ نے نظام بنایا۔ 7 لاکھ قسم کی مخلوق ہے، کوئی ایک مخلوق آپ بتا دیں کہ بغیر ذریعے اور وسیلے کے دنیا میں آئی ہو؟ نہیں، اس نے ذریعے اور وسیلے سے، مولا ہے اللہ تعالیٰ، مددگار ہے، لیکن یہ اسی کا ہی نظام ہے کہ اس نے وسیلے اور ذریعے سے سارا اپنا نظام ترتیب دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، سنت طریقے کے مطابق دعا کی جائے، سجدہ ریزی کی جائے، پھر وہ خود بخود ہی وسائل بھی پیدا کرے گا۔ کیسے؟ خود بخود وسائل پیدا کرے گا، لیکن بندے کا یقین کامل ہو، یقین کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کرتا ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، آج جو ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے،
سب سے بڑی چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کی تھی کہ سود کے پیچھے جو مسلمان پڑ گیا ہے، سود، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سود، وہ بندہ کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتا۔ عقلی دلیلوں سے تو ہے نا، کتنا ہم سود لیں گے جناب، بینک سے اتنا پیسہ لیں گے، جو نہیں کوئی بھی 10 کروڑ بینک سے لے لیں گے، کاروبار میں لگائیں گے، اس میں اگر ہمیں اتنے پیسے میں 2 کروڑ بچ بھی جائے گا یا 5 کروڑ سال کا بچ جائے گا، 1 کروڑ بینک کو دے دیں گے، 4 کروڑ پھر بھی جیب میں آئے گا۔ یہ تو عقلی دلیلیں ہیں، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جتنے بھی سودی کاروبار کرنے والے ہیں، لین دین کرنے والے ہیں، ان کو دیکھیں، ان کا سکون بھی برباد، نور بھی ختم، راحت بھی ختم، ہر وقت پریشانی پریشانی پریشانی۔ وہ جی بینکرپسی ہو گئی، بینکرپسی ہو گئی، بینکرپسی، کوئی نہیں، بینکرپسی ہو گئی نا، کیا ہو گیا جی، ڈیفالٹر ہو گیا بندہ، بینک کو قسط نہیں دی۔ یہی ہمارے ملک کا حساب چل رہا ہے۔ ایک حکومت آتی ہے، اربوں ڈالر لے کے کھا پی کے چلی جاتی ہے، اٹھ کے پھر الیکشن کراؤ جی، کامیاب ہو گئے تو ہو گئے، نہیں ہوئے تو پھر خیر ہے، کوئی نہیں، اتنے تو آئے ہی ہوئے ہیں نا۔ تو دوسری آ گئی، وہ جی اتنے کھا پی کے وہ چلی گئی جیتی کو، سوچتے ہیں کون سا ہم نے دینا ہے، ہم نے کون سا دینا ہے، تو پاکستان دے گا نا۔ یہ سارا قرضہ اسی طرح پاکستان کے اوپر آیا ہے، اور اس کے ذمہ دار یہ جتنے بھی اپنے آپ کو جناب ملک پاکستان کا خیر خواہ کہنے والے ہیں، یہ ذمہ دار، چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، بتائیں نا، 5 کروڑ لگا کے 5 ارب اکٹھا کرنا، اس سے بڑھ کے اور کاروبار کیا ہے؟ کیوں 5 کروڑ لگا کے 5 ارب اکٹھا کرنا، اس سے بڑھ کے کاروبار ہے؟ مارا کون گیا؟ وہ جو سر کے اوپر اینٹیں اٹھا کے وہ تیسری منزل پہ لے کے جاتا ہے، وہ مارا۔ وہ جو فیکٹری میں کام کرتا ہے، صبح 6 بجے گھر سے نکلتا ہے، 8 بجے اس کا کام شروع ہوتا ہے، رات 8 بجے تک کام کرتا ہے، رات 10 بجے گھر پہنچتا ہے، وہ مارا۔ فیصلہ آباد ہے کتنی فیکٹری بند ہو گئی ہیں، یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ جنہوں نے پیسہ لیا، کھایا، نیتیں ٹھیک نہیں ہے، نیتیں ٹھیک نہیں ہے۔ جب نیت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہر بندہ خوشحال ہو جائے گا۔ میرے دوستوں بھائیو، یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں جی سمدانی صاحب آپ نے تو کبھی سیاسی بات نہیں کی۔ میں سیاسی بات نہیں، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، یہ حقوق العباد کا غصب ہے، حقوق العباد کا غصب ہے۔ حقوق اللہ کہتے ہیں جی معاف ہو جائے گی، حقوق وہ رب کی مرضی ہے، اگر حقوق اللہ بھی معاف نہ کرے تو کون کوئی اس کو زبردستی کر سکتا ہے؟ حقوق العباد، اس کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے حقوق العباد، لوگوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا۔ اب گندم کا سنا ہے، یہ عورتیں بھی لائن میں لگی ہیں، مرد بھی لائن میں لگے ہیں، آٹے کی ایک بوری دے دیں جی، آٹے کا تھیلا دے دیں جی، پیسے دو۔ جن کی گندم جناب ہزاروں ٹن گوداموں میں پڑی ہوئی ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے اس کے۔ صرف پیسہ بڑھ جائے، ریٹ بڑھ جائے، پیسہ زیادہ آئے گا، تھوڑا سا سٹاک کر لیں۔ وہ جو رات کو بھوکا سویا ہے، اس کی ایک آہ تیری ہزاروں ٹن گندم کو برباد کر سکتی ہے، بڑی بڑی خراب ہو سکتی ہے، ایک آہ۔ میرے دوستوں بھائیو، زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ باعمل زندگی گزارنے کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا، اور کامیاب کون ہوگا؟ جو باعمل زندگی گزارے گا۔ اپنی زندگی کے جو راہیں ہیں، راہیں کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹس ہیں نا ہماری زندگی کے، ازدواجی زندگی ہے، گھریلو زندگی، فیملی لائف، معاشی زندگی، بزنس لائف، کاروبار، تجارت، معاشرتی زندگی، پبلک لائف، پبلک ڈیلنگ، ویلفیئر کے کام کرنا، اخلاقی، علمی، عملی زندگی، یہ ساری راہیں ہیں۔ جب تک بندہ ان سبھی کو صحیح طریقے سے لے کے نہیں چلے گا کامیاب، تو پھر جانا تو ہے ہی، جانا تو
تو انبیاء اکرام علیہم جو معصوم تھے، گناہ سے پاک تھے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے وہ بھی تو چلے ہی گئے۔ تو میرے دوستوں بھائیو، یہ رجب شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، ان کی قدر کرنا، ان کو اویل کرنا، ان نعمتوں کو لوٹنا، یہی اصل زندگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے رجب کی 27ویں تاریخ کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 5 سال روزے رکھنے کا ثواب، ایک روزے کا ثواب کتنا؟ بھئی 60 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 60 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 12 5 60,000 کیا گیا؟ 5 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب۔ اور یہی وہ پہلا دن ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت لے کر اترے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے سے مسئلہ نکل آتا ہے نا، رسالت اور نبوت۔ رسالت مرسل نبی اور جو انبیاء کرام علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ مرسل کون ہے؟ جن کو کتابیں عطا کی گئی، جن کو صحیفے عطا کیے گئے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ جی تو اناؤنسمنٹ جو ہے اگر کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی موقع پہ وہ رینک دیا گیا ہے، وہ منصب دیا گیا، نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب کچھ بھی نہ تھا تو تب بھی نبی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارک تھا کہ جب رجب کی 27ویں تاریخ ہوتی تو صبح سے اعتکاف بیٹھ جاتے اور ظہر تک نماز ادا کرتے۔ اور جب ظہر کی نماز ادا کر لیتے تو پھر کچھ دیر نوافل ادا فرماتے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے، پھر رکعت میں۔ تو یہ طریقہ عبادت کا ہے، نفلی عبادت ہے۔ اس میں انشاءاللہ شب بیداری جو رات پہلے آتی ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو 18 تاریخ کو یاد رکھیں آپ، کیا 18 فروری کو، 18 فروری کو بعد از نماز عشاء دن کیا آ رہا ہے جی؟ ہفتے کا آ رہا ہے، کیوں جی؟ ہفتے کا دن آج 10 ہو گیا نا جی، بھئی 10 میں 7 اور ڈالے تو جمعہ آ گیا نا، کیونکہ 18 آ گئے تو ہفتے کو بعد از نماز عشاء جو ہے معراج نبی کی۔ اور الحمدللہ نچیز نے اپنے پروگرام کے مطابق جو میرا پروگرام تھا 2 فروری کو آپ کے ادھر پہنچ گیا ہوں الحمدللہ۔ 5 فروری کو اپنے مرشد پاک کے عرس میں شرکت کرنی تھی، الحمدللہ وہ بھی کر لی ہے۔ اب 18 فروری کو معراج النبی شریف کی شب بیداری ہے، وہ الحمدللہ آپ کے درمیان پہنچ گیا ہوں۔ پھر اس کے ٹھیک 18 دن بعد شب برات آئے گی، وہ بھی ہم اکٹھے انشاءاللہ عبادت گزاریں گے، صبح روزہ رکھیں گے۔ اور 27ویں کی رات پھر نچیز آپ کے پاس ہوگا، 27 لیلۃ القدر۔ اور اس کے درمیان جو میرا اپنا شیڈول ہے انشاءاللہ، امید ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے 12 مارچ کی انشاءاللہ مدینہ پاک روانگی ہے، اور پھر 15 اپریل کو واپس پہنچ جاؤں گا تاکہ شب برات جو ہے وہ آپ کے ساتھ۔ یہ شیڈول ہے، پروگرام کے ساتھ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ہمارا پروگرام کیا ہے؟ کمرے سے باہر نکلتے ہیں پروگرام ہی بھول گئے، وہ کمرے سے باہر کیا لینے آیا تھا وہ بھول ہی گئے، اتنا مطلب فضل ہو چکا۔ میرے دوستوں بھائیوں، ہوش کا مقام ہے، ہوش کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، قبر بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، اور ہمارے بچوں کی زندگیاں بھی سمجھ جائیں گی جب ہوش سے حلال اور حرام کا خیال کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا مالک ہے جو ہزار مربع جگہ۔ اب بابا مشرف صاحب بھی چلیں گے، فوجیوں کو بڑی الاٹمنٹ ہوتی ہے، چلو لے جائیں، نال لے جائیں۔ مولانا جاگیردار ہے جی، بڑا سردار ہے، اتنی 1000 مربع زمین ہے، چلی نال لے جاؤ بھائی، وہ وہیں کی وہیں رہ گئی۔ آپ قبر میں وہ 2.5 فٹ بائی 6 فٹ 7 فٹ جگہ مل گئی، روشن ہو گئی تو اچھی بات ہے،
روشن تمہیں ہوگی، غرباء و مساکین کا بھلا کرنے سے، لوگوں کا حق دینے سے روشن ہوگی، لوگوں کا حق ماننے سے روشن نہیں ہوگی۔ یہی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ فکر لمحہ فکری ہے۔ میرے دوستو بھائیو، جسے کہتا ہے غافل تو میری ہے، یہ میری ہے، یہ جس کی ہے اسی کی ہے، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی چیز دنیا میں ہے اس کا مالک رب تعالیٰ جل شانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس مالک کی اطاعت کرنی ہے، جس طرح سورہ ال عمران میں آیت نمبر 149 اور 50 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کفار کا ایمان والو، کفار کے پیچھے نہ چلنا، وہ تمہیں برباد کر دیں گے، پھر تمہیں واپس ہی لوٹنا پڑے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد ہے تمہاری، اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر مند رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو آج کل نمازیں چھوڑنے کا طریقہ بن گیا، اور جب جس مالک کا کھاتا بنا، یہ آنکھیں کس نے دی، یہ شکل کس نے دی ہے، یہ سانس کون دے رہا ہے، جسم کی نعمتیں، طاقت، خون کس نے پیدا کیا، جی ریڈ سیل وائٹ سیل کون دے رہا؟ مالک دے رہا، مالک کائنات۔ یہ اس کا حق ہے کہ وفاداری کی جائے، اپنے مالک سے وفاداری کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کی جائے۔ اور جو اپنے مالک سے وفاداری نہیں کرتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کی تمام نیکیاں قبول و مقبول فرمائے، قصداً سہواً خطائیں معاف، وعلینا